حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے مقام عورت، یعنی اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی اور اسلام کے بعد عورت کی حیثیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کی حالت بہت عجیب و غریب تھی۔ یہ دنیا بالکل تباہ و برباد تھی، اور انہی میں ایک عورت ہے جس کی جاہلیت کے دور میں کچھ وقارت اور حیثیت نہیں تھی۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ عورت کہاں سے کہاں تک پہنچی، عورت کو کتنی عزت، مقام اور مرتبہ ملا۔ وہ لوگ جنہوں نے عورت کو بازار کی جنس بنا دیا، ان کے اس فیشنیبل طریقہ کو قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کھول کر دیکھیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورت کو جاہلیت اولیٰ کی طرف مت لوٹاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح جاہلیت کی عورتیں اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے غیر مردوں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، آج کی عورت اس طرح مت کرے۔ جاہلیت کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں، کیسر و روم اور کسریٰ ایران۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ان دو طاقتوں میں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ شو روموں کی شکل میں عورتیں بازاروں میں کھڑی کر دی جاتی، ان کا سودا کیا جاتا، ان کو نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جس طرح بھیڑ بکریوں کی منڈی لگی ہوتی ہے، اس طرح عورتوں کی وہاں منڈی لگی ہوتی، جو کوئی چاہتا ان کو پسند کر کے لے جاتا۔ یہ جو بات تھی اس دور میں کہ عورت بازار کی جنس بن گئی۔ عورت کے کپڑے کیسے تھے؟ آدھا جسم ننگا اور آدھا کپڑے پہنے ہوئے۔ یہی چیز تھی جس کو قرآن پاک نے کھول کر واضح کر دیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں یہی فرماتے ہیں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرب کے اندر بھی یہ دستور تھا۔ سردار مکہ ابو جہل نے یہ قانون بنا دیا کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو اس کو زندہ دفن کر دیا جائے، تاکہ دنیا سے بچیاں، لڑکیاں بالکل ختم ہو جائیں۔ اور ایک دوسرا دستور یہ بھی تھا کہ عورت کے جو خاص ایام ہوتے ہیں ان میں عورتوں کو وہ گھروں سے باہر نکال دیتے تھے، جنگلوں میں کہیں چھوڑ کر آتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کھانے پینے نہیں دیتے تھے۔ یہ تھی جاہلیت کے دور میں عورت کی حیثیت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا حیثیت، کیا عزت اور کیا مقام و مرتبہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی جاہلیت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام و مرتبہ بتلایا۔ عرب کے لوگ جس بچی کو زندہ دفن کر دیتے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی میری امت میں سے دو بچیوں کی تربیت کرے گا، جو آدمی میری امت میں سے دو بچیوں کی تربیت کرے گا، ان کی اچھی تربیت کرے گا، ان کو اچھے اخلاق سکھائے گا اور بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کس وجہ سے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ایک عورت کی وجہ سے، ایک بچی کی وجہ سے۔ کس بچی کی وجہ سے؟ جس کو عرب کے لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ہے اسلام میں عورت کی حیثیت۔ اسلام نے عورت کی 4 حیثیتیں متعین کی ہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورت کی 4 حیثیتیں متعین کی۔ کسی اور مذہب نے عورت کی یہ 4 حیثیتیں متعین نہیں کی۔ سب سے پہلی حیثیت ہے بیٹی کی۔ فرمایا کہ یہ تیری بیٹی ہے، پھر بیٹی کے تقاضے علیحدہ رکھے، جس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت میں سے جو آدمی بیٹی کی پرورش کرے گا، اچھے اخلاق سکھائے گا، بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسری حیثیت ہے بہن کی۔ کہا کہ یہ تیری عزت ہے، یہ تیری آبرو ہے، اگر اس کا باپ نہیں ہے تو اس کی ساری ذمہ داری بھائی پر ہے۔ تیسری حیثیت ہے بیوی کی۔ کہا کہ یہ تیری بیوی ہے، اس کو فیکٹریوں میں بیچنے کی ضرورت نہیں، کارخانوں میں بیچنے کی ضرورت نہیں، بازاروں میں بیچنے کی ضرورت نہیں۔ سارا دن کام شوہر کرے اور خرچہ لا کر بیوی کو دے، اس کا خرچہ پورا کرے۔ یہ تمہاری بیوی ہے۔ شوہر سے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، یہ تمہاری غلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ اور چوتھی حیثیت ہے ماں کی، جو سب سے عظیم اور بلند ہے۔ فرمایا کہ وہ تیری ماں ہے، اگر وہ تیری ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کون سی جنت؟ جس کی تلاش میں آج ہر آدمی مارا مارا پھرتا ہے۔ لوگ تسبیحات کرتے ہیں، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ لوگ روزے رکھتے ہیں، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، کس لیے؟ جنت کے لیے۔ لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، کس لیے؟ جنت کو پانے کے لیے۔ اور ساری دنیا جس جنت کے پیچھے لگی ہوئی ہے، جس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اس جنت کو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ فرمایا اگر وہ تیری ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے تلاش کرو۔ تو معزز سامعات، یہ ہے عورت کی 4 حیثیتیں۔ اسلام نے عورت کو یہ 4 حیثیتیں دے کر اس کا مرتبہ اور مقام بلند فرما دیا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔